بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ ملأ الخلاء بخیرہ خرق السماء بسیرہ ما ساق ذلك لغیرہ والشمس يتنور من نیر جمالہ والقمر يقتبس من بریق کمالہ صحف الانبیاء مشتملة على آیات جلالہ وآیات الجلال مقترنة برآیات اقبالہ خسف القمر بجمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قدر حسنہ وجمالہ وجاہہ وجلالہ وبرہ ونوالہ وعلا وارث حالہ ابدیاً دہریاً کثیراً کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برداک سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کو سورما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا تمام تر حضرات بآواز بلند ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں حاضر و موجود ہوں اور جلسہ معراج مصطفیٰ سے متعلق پہلی دفعہ آپ کے سامنے میں حاضر ہو رہا ہوں سبحان اللہ بہت اچھی طرح سے سجایا ہے اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجائے رکھے آمین نبی کی محبت میں جو سجاتا ہے اس کی دنیا بھی سجتی ہے اور آخرت پیار و محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں قصیدہ معراج کا ہمارے عزیز القدر نوجوانوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ پڑھا ہے اس کی کچھ تشریح کروں اگر اسی کی تشریح کے لیے میں نے توجہ دی تو چند ہی اشعار میں پوری تقریر ہو جائے گی لیکن پھر بھی حاجی صاحب اور ان نوجوانوں کی بھی خواہش ہے کہ لوگ اس قصیدے کو سنتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ذکر کیا جائے میں نے شمار کیا کہ ان حضرات نے تقریباً 9 اشعار پڑھے اس کے جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے 67 اشعار لکھے 67 اشعار تو ان 9 میں سے بھی شاید 3-4 کی تشریح کروں گا پھر اپنے بیان کی طرف اسی سلسلے کی طرف آ جاؤں گا اور یہ بھی فرمائش کی گئی ہے کہ کیونکہ خواجہ غریب نواز کا عرس پاک ابھی قریب ہوا ہے تو ان کی بارگاہ اقدس میں بھی تھوڑی دیر کے لیے خراج عقیدت پیش کر دیا جائے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ دیر میں حاضر رہوں گا پچھلی دفعہ بیچ میں نماز آ رہی تھی تو نماز کے بعد بھی بولنا پڑا تھا لیکن ابھی نماز آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ عشاء کی نماز
اب زیادہ دیر بٹھانے کا آپ کو ویسے ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کم سے کم اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جب ہی بولتا ہوں جب آپ بولتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، پہلے آپ سبحان اللہ کہیے، اس کے بعد اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ زور سے درود شریف سنا دیں تو اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مسجد رضا میں کلام رضا کی مختصر سی تشریح ہے۔ یہ محبت والے اشعار اور محبت والوں کے قلم سے کبھی پرانے نہیں ہوتے، وہ ایک ایک لفظ چن چن کے رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہٹا کر کے کوئی اور لفظ رکھنا چاہیں تو مشکل ہے، اور کچھ اشعار تو اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی آدمی ادھر ادھر الفاظ کو چینج کر دے تو مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اور وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ تو ہر جگہ کر کے دکھایا ہے، مگر اس میں بطور خاص کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں وہ سرورے، آپ لوگ بتاتے رہیے گا، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نظم میں آپ نے چون کے ساتھ سنا، اب میں اشاروں ہی سے آپ کو سمجھاؤں گا تو نثر میں زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ سرورے کشورے رسالت یعنی مملوکت رسالت کے بادشاہ جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نئے انداز پہ خوشیاں وہاں منائی جا رہی تھیں، سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ عرب کے مہمان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں فلک پر معراج کی رات، سبحان، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، سبحان اللہ۔ ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یعنی پردے ہٹتے چلے جا رہے تھے، ادھر سے نور کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ وہ نور کا بٹ رہا تھا، باڑا کیا ہے شیئر جو آپ نے پڑھا آپ لوگوں نے؟ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ اب سورینام کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے، سبحان اللہ۔ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہوتا ہو، مجھے نہ معلوم ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان میں تو ہوتا ہے۔ جب دولہا بنتا ہے نا تو گھر کی عورتیں آ کر کے اس کے سر سے صدقہ اتارتا ہے، صدقہ اتارتا، اور صدقہ اتار کر کے غریبوں کو بانٹ دیتی۔ دیکھا ہے کبھی کہ نہیں؟ یہاں کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، دیکھنا ہو تو وہیں جانا پڑے گا اس کو۔ لیکن وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں دولہا کے سر سے صدقہ اتار کر غریبوں کو بانٹ دیتی، نثار کر دیتی۔ غریب لوگ، بچے چھوٹے بڑے سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ کوئی کسی کے ہاتھ میں 1 روپیہ آ گیا، کسی کے ہاتھ میں 10، کسی کے ہاتھ میں 20، اور دولہا چلتا رہتا ہے، صدقہ اتارا جاتا ہے۔ یہ دولہا جب بنایا جاتا ہے اس وقت ایسا کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ معراج کے دولہا کے سر سے بھی صدقہ اتارا گیا، مگر ہم لوگ صدقہ اتارتے ہیں پائی پیسے کا، پاؤنڈ کا، ریال کا، یورو کا۔ وہاں صدقہ نور کا اتارا جا رہا تھا۔ یہاں صدقہ لینے والے غریب ہوتے ہیں، بچے کچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مفلس و بیچار ہوتے ہیں۔ وہاں صدقہ لینے والے کون ہیں؟
سنو کیا کہتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی اس وقت جو غسل دیا گیا نور کی برسات میں، نور کے پانی سے جو غسل دیا گیا، اور اس غسل کا جو غسالہ تھا، وہ غسالہ جو نکل رہا تھا، یہ کہتے والے کہہ رہے ہیں، فرمانے والے فرماتے ہیں کہ چاند و سورج کو دیکھنے والوں، یہ جو نور آپ کو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ میرے شب معراج کے دولہا کا نور ہے۔ کہنے والے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چمچمے تم کو ٹمٹمے دکھائی دیتے ہیں، یہ جو تم کو ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہ تارے دکھائی دیتے ہیں، ان میں جو نور نظر آتا ہے، یہ نور کچھ اور نہیں ہے۔ شب معراج کے دولہا کو جب غسل دیا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنے کٹورے بھر لیے تھے، یہ وہی نور دکھاتے ہیں کہ شب معراج رسول کے صدقے میں ملا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز، ایسا ہی ہے؟ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان اللہ، پورا واقعہ بیان فرما، تاریخ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، پروردگارا آرینی، قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا، آرینی انظر الیک، اے میرے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں، اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھوں۔ خواہش تھی حضرت موسیٰ کی، تمنا تھی حضرت موسیٰ کی، پروردگارا آرینی آرینی، تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، میں نہ دیکھ سکوں، ولقد تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ دیکھو ایک بات عقیدے کی یاد رکھیے گا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ معراج ہی کا ذکر ہے نا، ہر چیز کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے کے اندر طرح طرح کے لوگ خیالات کا اظہار کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعتراضات کبھی کر بیٹھتے ہیں، ہر چیز کو عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا، تم لوگ تقریر میں یہ کہتے ہو اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا دیدار، عقیدے کی بات اس نے غور سے سنیے گا، اور جہاں کہیں کوئی بھی اس کو کہے، آج کل ٹی ویز کے اوپر بھی، کتابوں کے اندر بہکانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور ہلکے پھلکے انداز میں سوال کر دیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن، محال ہے۔ کیسے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک، یہ تو ہے، جسمانیات سے پاک، اللہ ہاتھ نہیں، ہاتھ والا نہیں، پاؤں نہیں، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مادی مادیات سے پاک ہے۔ جس کو تم دیکھو گے تمہاری نظر وہاں جا کر رکے گی۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، غور سے سنیے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی نظر کسی کو، جب آپ تقریر میں یا کسی اور موقع پر جب آپ فوٹو کھینچتے ہیں، جب آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ کا اپنا الٹا آپ کو نظر آتا ہے،
جب آپ آئینے کے سامنے مرر کے سامنے ہوں گے آپ کا دہنا بائیں طرف نظر آئے گا، آپ کا بایاں دہنی طرف نظر آئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اس لیے جو عکس ہوتا ہے، فوٹو ہوتا ہے، وہ الٹا نظر آتا ہے، الٹا دہنا بائیں طرف بایاں دہنی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے مجھے دیکھا اور آپ کی نظر میرے پاس جا کر کے رکی تو یہی نظر پلٹ کر کے جاتی ہے، اسی سے دیکھنا شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو عکس کہتے ہیں۔ عکس پلٹ کر کے آیا، پلٹ کر۔ اب وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جہاں تمہاری نظر جائے گی وہاں کچھ ہوگا۔ اگر تم نے یہ کہا کہ تمہاری نظر وہاں گئی تو تم نے اللہ کو جسم مان لیا۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ کو تم نے جسم مان لیا، اور اللہ جسم سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی کن سے واقفیت بس کی بات نہیں ہے، اس کی حقیقت سمجھنا بس کی بات نہیں ہے۔ تو تم نے اگر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا یا کسی نے اللہ کو دیکھا، گویا اس نے اسے جسم مان لیا، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، ناممکن ہے۔ جواب سنیے گا، ایک تو یہ کہ جناب ہمارا عقیدہ یاد رکھیے گا اس جملے کو، اللہ کا دیدار ہر جنتی کو ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کو ہو، مطلب جنت میں ہم میں سے ہر ایک جائے اور جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ مجلس سے آپ یہاں منا رہے ہیں، جنت میں بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی اپنا دیدار خود کرائے گا، مگر ایک شرط، جہت سے پاک ہوگا، کم و کیفیت سے پاک۔ کس طرح سے ہوگا دیدار، کیسے ہوگا، یہ کرانا والا جانے، لیکن دیدار ہوگا۔ سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے یہ نعمت ہوگی۔ سارے جنتی جب جنت کے اندر ہوں گے، کھانا پینا سونا جاگنا عیش و راحت، حور و غلمان لگے ہیں، جس کی جو خواہش ہے وہ مل رہی ہے، بڑے مست۔ اس کے بعد کہا جائے گا اب ایک نعمت اور تمہیں ملنے والی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ جنتی سارے جنتی کہیں گے کہ اس دیدار کی نعمت سے بڑھ کر کے کوئی دیدار ہے ہی نہیں۔ دیدار ہوگا ایک چیز، دوسری چیز یہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں۔ قرآن میں تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا ارینی، پروردگارا اپنا دیدار کرا۔ اگر یہ ناممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ کبھی دعا ہی نہ کرتے، ان کا دعا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ممکن ہے۔ مگر رب نے کیا ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، اے موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ دیکھو یہاں جواب کے اندر بھی ذرا توجہ دیجئے گا، اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا مجھے کوئی نہ دیکھ سکے گا، نہیں تو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکے گا، تو نہیں دیکھ سکے گا، دنیا میں رہ کر کے نہ دیکھ سکے گا، اس لیے کہ یہ دیکھنا میں نے اپنے حبیب کے لیے خاص کر دیا، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تو بھی پروردگار عالم، تو خلاق کائنات ہے، تو قادر مطلق ہے، کسی کو منع کرتا ہے، کسی کو بلا کر کے دیدار کراتا ہے، کسی کو منع کرتا ہے، کسی کو بلا کے دیدار کراتا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن تنانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خود بلایا گیا، آؤ ہمارا دیدار کرو، آؤ ہمارا دیدار کرو۔ سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو یہ کہا گیا تھا اچھا تم نے ہم سے خواہش کی ہے کہ دیدار کراؤ، ایسا کرتے ہیں اپنے نور کی تجلی کا ایک اثر ہم اس پہاڑ کے اوپر ڈالتے ہیں، اگر یہ مستقر رہا جمع رہا تم ہمیں دیکھ سکو گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک
خصوصی تجلی کو کوہ طور کے اوپر ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں پر تشریف فرما تھے. کوہ طور جل کر کے خاک بنا, خاک بن کر کے آنکھوں کا سرما بن رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. خرّ موسیٰ صعقا, بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اور جب ہوش میں آئے نا, دیکھو یہ حضرت امام قاضی اعظ اپنی شفا شریف کے اندر ذکر فرماتے ہیں. جلد اول کے اندر بھی ذکر کیا ہے, جلد دوم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہوش میں آ کر کے انہوں نے نگاہ ڈالی. اب توجہ سے سنیے گا, امام قاضی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حالت ہو گئی, آپ کی بینائی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو 30 میل 30 مائلز کی رفتار سے یا 30 مائلز کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے. 30 مائلز کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے. کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے حضرت موسیٰ دیکھ لیا کرتے تھے. کتنی 30 میل کی دوری سے. اب امام قاضی ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا, وہ تجلی کوہ طور پر گئی تھی. کوہ طور پر نظر حضرت موسیٰ کی گئی. موسیٰ بے ہوش ہوئے, جب اٹھے تو نظر کی تیزی کا عالم یہ ہو گیا, کہنے لگے دیکھنے والے ذرا دیکھ تو, ایک نظر میں ایک تجلی دیکھی. ان کا حال یہ ہو گیا میرے نبی نے تو ڈائریکٹ اللہ کے نور کو دیکھا. یہ نظر کا عالم کیا ہوگا. یہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تم یہاں المیرا کے اندر بیٹھ کر کے مسجد الرضا میں اگر یہ جلسہ معراج النبی منا رہے ہو تو یہ نہ سوچنا ہم یہاں ہیں وہ وہاں ہیں. ارے نہیں, رب نے اپنے نبی کو وہ نگاہ دی ہے, وہ وہی رہ کر سارے جہاں کو دیکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تبارک اللہ شانتی تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. اب لوگ کہتے ہیں بھئی کہاں گئے کیسے گئے, ہمیں لا مکان ہے, کوئی جگہ نہیں, لا مکان گئے. اب اس پہ گفتگو تو میں آج بعد میں کروں گا, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الزمان نے بڑا اچھا اس کا جواب دے دیا کہ تم سمجھنا چاہتے ہو نا, بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں. 7 آسمان ہے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا راستہ ہے. پہلا آسمان جو ہے وہ کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے, کہتے موج مکفوف کا. علامہ سعدی علیہ رحمۃ موج مکفوف کا پہلا آسمان. دوسرا آسمان لوہے کا ہے, تیسرا آسمان چاندی کا ہے, چوتھا آسمان تانبے کا ہے, 5واں آسمان چاندی کا سونے کا ہے, 6واں آسمان زمرد کا ہے, کوئی یاقوت کا ہے, 7واں آسمان اس طرح سے سب سوالد ہیں. تو کیسے گئے, یہ سوالات کر رہے ہیں. جب اس میں ہول نہیں تو کیسے گئے, اور تم یہ کہتے ہو کہ دونوں آسمان کے بیچ میں کہیں پر آگ ہے کہیں کچھ ہے, تو جب آگ سے گزرے تو پھر جلے کیوں نہیں. سوالات کر رہے ہیں. اور سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو پھر کیسے گئے, کس طرح سے گئے, کہاں تک گئے, ہزاروں سوالات. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سب کا ایک ہی جواب دیا, خرس سے کہہ دو عقل, اے عقل کے چلانے والے. تو کہتا ہے نا عقل میں نہیں آتا ہے, ارے ہم کہتے ہیں معجزہ کہتی ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ ہے. تو کہتا ہے عقل میں نہیں آتا, ہم تو سے کب کہہ رہے ہیں کہ تو عقل میں لا, کہتے ہی اس کو معجزہ ہے جو عقل میں نہ ہے. سبحان اللہ. خرس سے کہہ دو, اے بہت اڑنے والے, خرس سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرس سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے, کسے بتائیں کدھر گئے, پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. اور کتنا نازک شعر جو ان لوگوں نے بھی پڑھا ہے, انہوں نے فرمایا وہی ہے اول,
کون؟ وہی سمجھتے رہو کون؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ تم کہو اللہ، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ نے بھی کسی کو اول و آخر بنایا۔ اللہ نے بھی اول و آخر ہے، اس نے بھی کسی کو اول و آخر بنایا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے ملی، اسی کے جلوے۔ اتنا نازک شعر ہے قسم خدا کی، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کر دو نا مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے۔ ابھی اتنا نازک شعر ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف 4-5 شعر تھے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ابھی میں آتا ہوں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کے مختصر بیان کی طرف۔ رب کائنات ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اسرا، اسرا یسری، اسرا باب فعل، اسرا، اسرا کے معنی ہے سیر کرانا۔ آپ لوگ کہتے ہیں معراج، عوام الناس میں ویسا ہی ہے معراج۔ معراج ایک الگ چیز ہے، اسرا ایک دوسری چیز ہے، لیکن عرف عام میں معراج ہی پورے کو کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک اسرا، اور اس کے بعد مسجد اقصی سے لے کر کے 7 آسمان تک معراج، یا اس کے آگے جب رف کے اوپر بیٹھ کر کے تشریف لے گئے وہ بھی معراج۔ معراج کے معنی آتے ہیں لادہ، سیڑھی چڑھنے کا ذریعہ، کیونکہ حدیث شریف کے اندر بار بار عرج بھی آیا ہے، اس لیے اس کو معراج کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ایک حوالہ پیش کر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی اپنی کتاب فوائد الفوائد شریف کے اندر ذکر فرماتے ہیں، وہ 3 نام ذکر کرتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کون کون ان کے مزار پہ حاضر ہوا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالیٰ، جن کے پیر و مرشد ہیں حضرت بابا فرید الدین گنجشن، جن کے پیر و مرشد ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جن کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ خواجگاں عطائے مصطفیٰ حجت الاولیاء سند الاصفیاء اور سند العارفین امام الکاملین خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فوائد الفوائد شریف کے اندر کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک یہ ہوا اسرا، اور مسجد اقصی سے لے کر کے آسمانوں تک یہ ہوئی معراج، اور وہاں سے آگے یہ ہے اعراج، یہ خاص کا لفظ ہے اعراج۔ قرآن مجید اس کی عظمت، رفعت، بلندی، فصاحت و بلاغت پر قربان۔ مختصر سی آیت کریمہ کے اندر دیکھو کتنی چیزوں کا ذکر کر دیا۔ عام طور سے جب سفر ہوتے ہیں نا، میں اپنے طور سے عرض کرتا ہوں کہ سفر کے لیے کم سے کم 7 چیزیں عام طور سے شمار کی جاتی ہیں۔ سفر کرانے والا کون؟ میں بھی وہاں سے یہاں آیا ہوں نا، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے تو یہاں پر آیا ہوں، اور بلانے کا مقصد کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ کے اوپر تقریر کرنا ہے۔ میں جب آیا ہوں تو دن میں آیا ہوں، لیکن ابھی رات ہے، آیا ہوں 1.5-2 گھنٹے 2.5-3 گھنٹے لگے جی، آیا میں ہوں، بلایا آپ نے، آیا وہاں سے ہوں اور یہاں تک آیا۔ یہ ساری چیزیں سفر کرنے کے لیے چاہیے کہ نہیں؟ آپ لوگ زور سے بولو تو میں آگے بات بڑھاؤں گا جی۔
آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یا صرف ڈچ ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، ڈچ تو سمجھتے ہی ہیں، اردو بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ ارے بھائی اردو جو زبان ہے نا وہ بزرگوں کی زبان ہے، اولیاء کرام کی زبان ہے، ہمارے بزرگان دین نے اس کو پسند فرمایا ہے، تو اس کے تو لفظ ہے وہ بھی برکت والے ہیں، برکت والے لفظ ہیں۔ یہ ساری چیزیں سفر کرانے والا کون؟ ایک، سفر کرنے والا کون؟ دو، سفر رات میں ہوا ہے یا دن میں؟ تین، سفر ہوا کہاں سے ہے؟ چار، سفر ہوا کہاں تک ہے؟ پانچ، سفر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چھ، سفر ہوا کتنی دیر میں ہے؟ سات۔ یہ اتنی لمبی لمبی چیزیں، لیکن قربان جاؤ اللہ کے کلام پر ساتوں چیزیں ایک آیت کریمہ کے اندر اکٹھی فرما دی ہیں۔ ساتوں چیزیں گویا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ بتایا جائے کہ سفر کرانے والا کون ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ پتہ چلا سفر کرانے والا اللہ ہے۔ سوال پیدا ہوا سفر پہ جانے والا کون ہے؟ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ سفر کرنے والا اس کا خاص بندہ ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ سفر رات میں ہوا ہے یا دن میں؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے حصے میں۔ سوال پیدا ہوا سفر ہوا کہاں سے ہے؟ کہا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ سوال پیدا ہوا کہاں تک ہے؟ کہا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ کا سفر ہوا کس لیے ہے؟ کہا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ سبحان لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ سات چیزیں رب تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا۔ لیکن اے معراج مصطفیٰ کا جلسہ منانے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ معراج ہے کیا؟ کیا ہے معراج؟ مسجد حرام کے اندر رہنا معراج ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا کائنات کی بہن ہے، آپ کی چچیری بہن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ تشریف فرما ہے۔ ایک طرح سے دل ٹوٹا ہوا، ذرا دیکھو تو صحیح معراج کرائی کس جگہ گئی، کس وقت میں گئی؟ بڑے اقوال ہیں۔ ایک قول بتا دیتا ہوں، سب سے صحیح تر قول ہے، قوی تر قول ہے، وہ یہ کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال، اعلان نبوت آپ نے فرمایا 40، جب آپ ایج 40 تھے، 40 سال کی عمر تھے، اعلان نبوت فرمایا۔ 13 ایئر مکہ معظمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی، ٹوٹل مل کر کے 63 ایئرز۔ 12ویں سال اعلان نبوت کے، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ معراج کا واقعہ رونما ہوا۔ ایک قول کے مطابق جو قوی تر ہے، جب طائف کے ہنڈوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ پتھر برسائے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے یہ کہنے لگے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ لوگوں نے پتھر برسائے اور اتنے پتھر برسائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک، آپ کے پاپوشی مبارک خون سے تر ہو گئے۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، قوم نے مانا نہیں، تھوڑی سی پرمردگی جیسی بظاہر ان اسباب کی وجہ سے جناب ابو طالب بھی تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر حال میں مونس و غمخوار تھی، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ والد گرامی تو پہلے ہی سے تشریف فرما ہو چکے ہیں، والدہ ماجدہ بھی پہلے ہی سے داغ مفارقت دے چکی ہے۔ دادا عبد المطلب بڑا خیال کرتے تھے مگر وہ بھی تشریف لے گئے۔ جناب ابو طالب ہر جگہ ان کے لیے ڈٹ جایا کرتے تھے مگر وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنا سب کچھ ان کے لیے نثار کر دیا مگر ابھی وہ بھی دنیا میں نہیں۔ اب طائف کے میدان کی طرف گئے ہیں کہ شاید یہ لوگ میری بات مان لیں، مگر انہیں بجائے بات ماننے کے پتھر برسائے۔ لوگوں
تھوڑی تھوڑی باتوں میں دل توڑنے والوں، تم دین کی خاطر کبھی نکلتے ہو، کسی نے کوئی تم سے کہہ دیا، کہتے ہو اب کام نہیں کریں گے، ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، پھر بھی لوگ ہم کو سناتے ہیں، ہم صفائی کرتے ہیں مسجد کی اللہ کے لیے، لیکن تم پھر بھی ہم کو آ کر کے سنا دیتے ہو، ہم مدرسے کی خیال کرتے ہیں، مدرسے کا خیال کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ہماری باتیں سنا دیتے ہیں۔ اے مسجد و مدرسے کی خدمات کرنے والوں، ایک بات تم سے مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد کی خدمت خدا کی عبادت، مدرسے کی خدمت خدا کی عبادت، دنیا داروں کے لیے نہ کیا کرو، صرف اس لیے کیا کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی گالی بھی سنائے گا نا پھر بھی دل خوش ہوگا، یہ گالی بھی دے رہا ہے تو رب کے راستے میں دے رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ روکی نہیں، پتھر برسائے، گالیاں دیں، اوباشوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تبلیغ روکی نہیں۔ ہاں دل میں تھوڑی سی پھر بھی خیال پیدا ہوا، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں، اسی حالت میں آئے سیدہ ام ہانی کے گھر لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹے ہوئے ہیں، ادھر سے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم جبرائیل امین کو ہوا، جاؤ میرا حبیب آج تھوڑے سے دل میں اس میں ہلا لیے ہوئے، اسے بلا کر کے ہماری خصوصی بارگاہ میں لے آؤ۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر ان کا دیوار سے کود کر کے نہیں، دروازے کے ذریعے نہیں، بلکہ ان کی چھت کو پھاڑ کر کے آئے۔ اے جبرائیل امین، یہ کیا آنے کا انداز ہے؟ آپ تو ہزاروں دفعہ بارگاہ رسالت میں آئے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہیں پر آنا ہو تو کسی طرح سے بھی آ سکتے ہیں، گھر کے دروازے سے آ سکتے تھے، دیوار کے اوپر سے آ سکتے تھے، ارے یہ چھت پھاڑ کر کے کیوں آئے؟ کہا یہی تو اشارہ دینے چاہتے ہیں کہ یہ بلانا خاص بلانا ہے، خاص بلانا ہے۔ اب آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین، جانے کائنات، مصطفیٰ جانے رحمت، نقطہ سر وحدت، مرکز دور کثرت، حبیب علی والا، محبوب صفی و اصفا آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی کے یہاں پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور میرے نبی جب بھی لیٹتے ہیں تو صرف آنکھ بند ہوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ دیکھو معراج کا ذکر ہے نا، یہ فضائل کی بات ہے تو ہمیشہ آپ سے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھے ہوئے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب آنکھیں بند ہیں، خیال فرمایا جبرائیل امین نے اب ان کو اٹھاؤں تو کس طرح سے اٹھاؤں، آواز دیتا ہوں تو پھر بے ادبی محسوس ہوتی ہے، جھنجھیڑتا ہوں تو بے ادبی محسوس ہوتی ہے، زور سے بولتا ہوں تو بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ ارے لوگوں سنو، یہ جبرائیل امین ہے، یہ ملائکہ کے فرشتوں کی یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آداب کا اس طرح سے خیال کرتے ہیں۔ کہا کس طرح سے اٹھاؤں؟ یہی ان کی خیال پاک میں آیا کہ اپنی نورانی آنکھوں کو نبی کے طلبوں سے لگا دیا جائے، نبی کے طلبوں سے لگا دیا جائے، اب مجھے یہاں کہہ لینے دیا جائے۔ دیکھو آدمی کے بدن کے اندر یوں تو سر سب سے بلند ہوتا ہے، مگر نازک ترین آنکھیں ہوا کرتی ہیں، نازک ترین آنکھیں ہوا کرتی ہیں، اور بدن کا سب سے نچلا حصہ پاؤں کا تلوا ہوا کرتا ہے۔ یہی سے عظمت مصطفیٰ معلوم ہوتی ہے، عظمت مصطفیٰ معلوم ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب جبرائیل امین نے اپنی نورانی آنکھوں کو نبی کے تلووں سے لگایا ہوگا تو جبرائیل کا سر کہاں ہے؟ نبی کے تلووں میں۔ ارے لوگوں، یہ تو میرے نبی کے تلوے کا عالم ہے کہ جبرائیل کا سر جھکا ہے۔ جب تلوے کا عالم یہ ہے تو سر پاک کا عالم کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سبحان اللہ نے مبارک آنکھوں کو لگایا، آپ کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو کہا آپ کا رب آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب یہ سفر معراج شروع ہوتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، براق کے اوپر بیٹھے۔ ظاہر بات ہے مکمل بیان تو میں نہ کر سکوں گا، تھوڑی اشارے آپ کو دے رہا ہوں، اشارے۔
براق کے اوپر بیٹھے. براق تھوڑا سا پھولے نہ سمایا تو اس لیے بڑا ہوا. حضرت صاحب روح البیان ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بظاہر بیٹھنے میں تھوڑی سی مشقت ہوئی کیونکہ براق پھولا, خوشی سے سمایا نہیں. جب پھولا تو آپ کو بظاہر بیٹھنے میں دقت سی ہوئی, پریشانی سے ہوئی. جبرائیل امین نے کہا براق سے, یہ کیا سید المرسلین تیرے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں اور تو؟ کہا میں خوشی سے سمایا, اس وقت پھولے نہیں سما رہا. سید المرسلین میری پشت کے اوپر ابھی سواری فرمانے والے. سبحان اللہ. بعض جگہ یہ بھی ذکر کیا گیا, اگرچہ چاہے چلو معتبر روایات نہ ہو, لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو ذکر فرمایا کہ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت پاک حاضر ہوئی تھی, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ مبارک کے اوپر قدم پاک رکھ کر کے آپ نے براق کے اوپر سواری فرمائی. تو کیونکہ نبی کا قدم پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے کاندھے کے اوپر, اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم پاک سارے اللہ کے ولیوں کے کاندھے کے اوپر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم براق کے اوپر تشریف فرما ہوئے, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے. نبیوں اور رسولوں کی قبر پاک سے ہو کر کے گزرتے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون, یہ کہاں پر؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ یصلی فی قبرہ, میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہو کر کے گزرا, ان کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اے قبروں پہ جانے سے انکار کرنے والوں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کے لیے بہت سارے راستے, میرے نبی نے وہی راستہ کیوں اپنایا جو قبر کے پاس سے گزرتا ہے؟ تاکہ سنت بنا دیا جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے پاس سے ہو کر کے گزرنا نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت ہے. یصلی فی قبرہ, اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, یہ قبر تو یہ اعمال کرنے کی جگہ نہیں ہے. اعمال کرنے کی جگہ تو مسجد ہے, دنیا ہے. روزہ رکھنا ہے تو دنیا میں, نماز پڑھنی ہے تو دنیا میں, حج کرنا ہے تو دنیا میں, زکات دینی ہے تو دنیا میں, سارے اعمال کرنے ہیں تو دنیا میں. آپ قبر میں جا کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں, آرام سے رہتے. تو کہا تو جانتا ہی نہیں کہ نماز کی لذت کیا ہے, تو سمجھتا ہی نہیں کہ نماز کی چاشنی کیا ہے. نماز وہ چیز ہے کہ قبر میں جا کر کے بھی اس کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اے دنیا کے اندر رہ کر کے نماز کی طرف خیال نہ کرنے والوں, نماز کی حقیقت کو پہچانو, نماز کی عظمت کو جانو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے, نماز پڑھتے رہے, قبر میں گئے تو بھی نماز پڑھ رہے. بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبر کے پاس سے ہو کر کے گزرے, اور جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے نا, وہاں سے بھی ہو کر کے گزرے. پتہ یہ چلا کہ جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی برکت والا ہوتا ہے, اور جہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے وہ بھی جگہ برکت والی ہوتی ہے. مگر رک کر کے میں یہاں یہ عرض کروں, ابھی یہاں جا رہے ہیں, حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہی حضرت موسیٰ تو چھٹے آسمان پہ ملے تھے. 50 نمازوں کو 5 کرانے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب مجھے بتاؤ کہ وہ موسیٰ قبر کے اندر ہے کہ چھٹے آسمان پہ؟ قبر پہ ہے کہ چھٹے آسمان پہ؟
اگر آپ کہو کہ قبر میں ہے تو پھر وہ موسیٰ کون جو چھٹے آسمان پہ گیا؟ اگر آپ یہ کہو کہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ ہے تو پھر وہ موسیٰ کون جو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ارے تو بیچ والی بات کو تو بھول گئے، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں چھٹے آسمان پہ ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ وہ موسیٰ کون ہے جو نبی کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ وہ موسیٰ کون ہے؟ وہ موسیٰ ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر، وہ موسیٰ جو نماز پڑھ رہے ہیں نبی کے پیچھے، وہ موسیٰ جو چھٹے آسمان پہ ہیں۔ مجھے بتاؤ موسیٰ چند ہے کہ ایک ہے؟ نہیں، چند نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ تو پھر موسیٰ وہ کون اور وہ کون اور وہ کون؟ ارے سمجھنے والے، وہ سب ایک ہی ہیں، وہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک ہوتے ہوئے انیک جگہوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، ایک رہ کر کے انیک جگہوں پر۔ خانقاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور رمضان شریف کا مہینہ ہے، میری دعوت قبول فرمائے کہ میں افطار کی دعوت آپ کی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، فلاں دن کی قبول ہے۔ وہ چلا گیا، دوسرا آیا، حضور اسی دن کے لیے کہا آپ افطار کی دعوت میری قبول فرمائے، کہا قبول ہے۔ وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد آیا، کہا حضور اسی دن کی میری دعوت قبول فرمائے، فرمایا قبول ہے۔ کہنے والا کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں 70 جگہ سے لوگ آئے اور 70 جگہ سے آپ نے دعوت کو قبول فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ تشریف بھی لے گئے۔ جب صبح کو مرید آئے تو ایک ہنستے ہنستے کہنے لگا واہ کیا کہنے ہیں میرے پیر المرشد کی عظمت شان کے، کل تو میرے یہاں تشریف فرما تھے، میرے گھر کو بقائے نور بنایا تھا۔ دوسرا کہتا ہے جھوٹ، تیرے یہاں کہاں تھے، میرے یہاں تھے۔ تیسرا بولتا ہے تو بھی جھوٹا، تیرے یہاں کہاں تھے، میرے یہاں کھانا تناول فرمایا اور یہ میں نے کھلایا۔ چوتھا بولا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ تیرے یہاں نہیں میرے یہاں تھے۔ لگتا ہے ایسا ہے کچھ راز ہے، چلو وہیں جا کر کے پوچھو، پہلے خادم کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ وہ جس کے لیے کہہ دے اسی کے یہاں پر تھے۔ خادم کے پاس گئے، کہا تو بتا ہم میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے میرے یہاں، یہ کہتا ہے میرے یہاں، یہ کہتا ہے میرے یہاں، تو بتا کہاں تھے۔ وہ کہتا ہے وہ تو یہاں سے گئے ہی نہیں، وہ تو یہیں پر تھے، وہ تو یہی تھے، آپ کچھ سے بھی حل نہیں ہوا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہاں گئے حضور بتائیے آپ کہاں تھے، کہا سنو اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے 70 نہیں 70,000 جگہ اب دکھانے جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سراج النبی زندہ باد، نعرہ غوثیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اب مسجد اقصی پہنچ گئے۔ مسجد اقصی میں جانے کے بعد اب نمازوں کی صفیں بن چکی ہیں، اب اذان دی، اذان حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بڑھ کر کے دیے ہیں۔ اے اذان پڑھنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اذان پڑھنا جبرائیل امین کی سنت ہے، اذان پڑھنا نبی کی سنت، صدیق کی سنت، عمر کی سنت، عثمان کی سنت، علی کی سنت، صحابہ کرام کی سنت۔ اذان پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے رفعت بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جب اذان ہو چکی 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین موجود ہیں اور وہاں مصلی بچھا ہوا ہے۔ مصلی، اب مصلی کے اوپر کون جانے والا ہے ابھی کسی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست پاک پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کر دیا، نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز ہوئی۔ مجھے رک کر کے کچھ کہہ لینے دیجیے، بہت ساری حدیثوں کی تشریح کرنے والے یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ مشکات شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ ترمذی ہے، یہ ابو داؤد ہے، یہ نسائی ہے، یہ دیگر حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معراج کے بعد جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، ظہر کی نماز کا ٹائم بتایا، عصر کی نماز کا ٹائم بتایا، کہا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے، تو ان کو سکھانے والے جبرائیل امین ہیں۔ حدیثوں میں لکھا ہے، میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا مگر میں تم سے خود پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا کرام اور علماء کرام نے تشریف فرما ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، کہاں جہاں ایسی مسجد ہو، نماز پڑھنے کی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی امام فکس نہ ہو، ابھی تو یہاں مولانا صاحب فکس ہیں،
حق بنتا تھا ان کو نماز پڑھانے کا، لیکن انہوں نے مجھے آگے بڑھایا، میں نے نماز پڑھا دی۔ لیکن کوئی ایسی مسجد ہو جہاں کوئی امام فکس نہ ہو اور نماز پڑھانے والے بہت سارے ہیں، غور سے سنیے گا، مسئلہ بتا رہا ہوں شریعت مطہرہ کا۔ وہاں معلوم ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ ان تمام تر میں جتنے بھی لوگوں میں سب سے زیادہ جو علم والا ہو وہ آگے بڑھے گا۔ اگر ایک جیسے علم والے بہت سارے ہوں تو پھر جو ان میں عمر سے زیادہ ہو وہ آگے بڑھے گا، تقویٰ و طہارت میں زیادہ ہو پھر وہ آگے بڑھے گا، جو دیکھنے بھالنے میں حسین و جمیل ہو پھر وہ آگے بڑھے گا، اور سب ایک جیسے حسین و جمیل ہو تو جس کی آواز زیادہ اچھی ہو وہ آگے بڑھے گا۔ اس طرح سے یہ منزل بندی، اس طرح سے ترتیب وار ذکر کیا گیا ہے۔ ارے یہ کہنے والوں کہ جبرائیل امی نے معراج کے بعد نبی کو نماز پڑھنا سکھایا، ذرا عقل کے اندھو غور تو کرو، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو معراج میں فرض ہوگی۔ معراج میں جانے سے پہلے میرا نبی سارے نبیوں کی امامت کر رہا ہے، جبرائیل امی بھی وہی ہے، حضرت آدم بھی وہی ہے، حضرت شیس بھی وہی ہے، حضرت ابراہیم بھی وہی ہے، حضرت اسماعیل بھی وہی ہے، حضرت اسحاق بھی وہی ہے، حضرت سلیمان بھی وہی ہے، حضرت داؤد بھی وہی ہے، حضرت موسیٰ بھی وہی ہے، حضرت ہارون بھی وہی ہے، حضرت موسیٰ بھی وہی ہے، حضرت عیسیٰ بھی وہی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امامت کر کے میرے نبی نے معراج سے پہلے یہ ظاہر کر دیا، ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، سب سے زیادہ علم والا ہی میں ہوں، سب سے زیادہ معرفت والا بھی میں ہی ہوں، سب سے زیادہ جس کو مسائل معلوم ہے وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ کب ہوا؟ نماز فرض ہونے سے پہلے امامت فرمائی، امامت فرمانے کے بعد تشریف لے گئے، اور تشریف جب لے جانے لگے تو یہاں بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں، مگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو موقوف کرتا ہوں دوسری بات کی طرف آنے کے لیے۔ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، جبرائیل امی رکے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہا جبرائیل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن معک، کون ہے تمہارے ساتھ؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جبرائیل۔ کون آپ کے ساتھ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ میں عرض کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو دروازہ کھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ کھلوائیں اگر آپ تو دیر تو لگے گی نا اس میں، دروازہ بند ہے، پوچھا جا رہا ہے، لیکن آپ کو دروازہ کھلوانے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کی تو شان رفتار یہ ہے، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی چھری کو تیز کر کے حضرت اسماعیل کی گردن پہ رکھ دیا، 2 دفعہ نہیں چلی، اب 30 دفعہ چلنے والی، رکھ دیا، اللہ اوپر پڑھنے والے۔ اور جبرائیل ابھی کہاں ہے؟ ابھی جنت میں، اور یہاں پر صرف اتنا ہے کہ چلنے والی ہے، جبرائیل امی جنت میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جنت سے مینڈا لے جا کر کے اسماعیل کو ہٹا دو، مینڈا لگا دو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر کے آئے، ابھی چھری چلی نہیں ہے، حضرت اسماعیل کو ہٹا کر کے مینڈا لگا دیا، مینڈا ذبح ہو گیا۔ پلک جھپکنے میں بھی دیر لگتی ہے، جبرائیل کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسے حضرت کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت پڑی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈال دیے گئے۔ دیکھو یہاں پر پانی سمجھانے کی بات کرو، یہاں پانی ہے، تھوڑی سی دور پر رہ گئے ہیں پانی سے، بس قریب ہی ہے، رسی ڈال کر کے ان کے بھائیوں نے اب کاٹنا چاہا، چھری چلنے والی، تلوار لگنے والی، حضرت یوسف علیہ السلام پانی تک پہنچنے والے ہیں،
جبرائیل امی کہاں ہے؟ جنت میں بیٹھے ہوئے. کہاں ہے؟ جنت میں بیٹھے ہوئے, پانی کے بالکل قریب ہیں. جبرائیل امی کو جنت میں حکم ہوا کہ اے جبرائیل, میرا یوسف پانی تک پہنچنے نہ پائے, اس کو اپنے پروں پہ لے لینا. جبرائیل جنت سے چلے اور ابھی وہ پانی تک پہنچے نہیں کہ حضرت یوسف کو پروں پہ لے لیا. کتنی تیز رفتار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام. سبحان اللہ. جنگ احد ہے, جنگ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. دندان مبارک کو شہید کیا گیا. آپ کا مبارک لہو, آپ کا مبارک خون, دیکھو اوپر سے نیچے تک گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے, کچھ بھی نہیں. میں نے یہاں سے یوں گرایا, پلک جھپکنے سے پہلے یہ نیچے پہنچ گیا. یہ ایک چیز, دندان مبارک سے خون نکلا, وہ نیچے پہنچنے والا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امی جنت کے اندر ہے. کہا جبرائیل مجھے قسم ہے اپنے رب, مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, اگر میرے نبی اور میرے حبیب کا خون زمین کے اوپر گر گیا تو کبھی بھی قیامت تک میں زمین سے سبزہ نہیں اگاؤں گا. اے جبرائیل, میرے حبیب کا خون زمین تک پہنچنا نہیں چاہیے, تو اپنے پروں پہ جا کر کے اس کو لے لے. جبرائیل جنت سے چلے, ابھی خون مبارک زمین پہ پہنچا نہیں کہ جبرائیل امی نے اپنے پر مبارک پر لے لیا. جبرائیل امی علیہ السلام. ایسی جبرائیل امی کو دروازہ کھلوانے کی ضرورت کیوں؟ اے حضور, آپ دروازہ کیوں کھلوا رہے ہیں بار بار, کیوں کھلوا رہے ہیں بار بار؟ آپ اتنی تیز رفتار ہیں, ڈائریکٹ چلے جاتے, دروازہ کھلوانے کی بات نہیں ہے. اور آپ کو ہمیشہ دروازہ کھلوانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ کہا نہیں, سمجھا نہیں. یہ دروازہ وہ نہیں جہاں میں آتا ہوں, یہ دروازہ خاص ہے جو شب معراج کے دولہا ہی کے لیے بنوایا گیا ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں, صرف نبی کے لیے. یہ صرف نبی کے لیے دروازہ ہے, کوئی اور آئے گا ان کے لیے کھولا ہی نہیں جائے گا. سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. بڑی تیزی سے میں آپ کو لے جا رہا ہوں نا, بیچ میں بہت ساری باتیں. سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا کا معلوم ہے مطلب کیا ہے؟ سدرہ کے معنی ہے بیری. بیری کو پتہ نہیں سورینام میں کیا کہتے ہیں, لیکن جو بور ہوتا ہے نا, بیر جس کو کھاتے بھی ہیں کبھی کبھی, جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو میں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا, لیکن میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بیری. کبھی کبھی مردے کو جب نہلاتے ہیں نا, اس کے پردے, اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر ڈالتے ہیں. سنت ہے نبی کی. گرم علاقوں میں ہوتا ہے کھانے کی ایک چیز بیری. اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں بہت ہوا کرتی تھی, اور عربی میں اس کو سدرہ کہا. سدرہ بیری عظیم پیڑ ہے, ایک ایک پتے کے اوپر نہ معلوم کتنے فرشتے موجود ہیں. سارے فرشتوں نے عرض کیا تھا پروردگارا, تو نے اپنے حبیب کو دنیا سے بلایا ہے, ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ارشاد فرمایا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ کہا پروردگارا دیدار کرنا چاہتے ہیں. کہ سدرۃ المنتہا پہ چلے آؤ, تم سب کو دیدار کرا دیا جائے گا. اس لیے اس یخشا سدرۃ ما یخشا, قرآن فرماتا ہے جب سدرہ کو ڈھانک لیا, جس نے بھی ڈھانکا, کون تھا ڈھانکنے والا؟ فرشتے, ایک ایک پتے پہ نہ معلوم کتنے. اور منتہا کے معنی آتے ہیں جہاں اسٹاپ ہو جائے, حد. منتہا حد, بارڈر, اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہاں میرے نبی کا موضع سماعت کیجئے گا. منتہا کیا معنی بتایا میں نے؟ بارڈر. نیچے والے یہاں نہیں جا سکتے, ہاتھ کا اشارہ دیکھے گا سمجھ میں آ جائے گا. نیچے والے یہاں نہیں جا سکتے, اوپر والے یہاں نہیں آ سکتے. ادھر والوں کے لیے بھی منتہا ہے, یہاں والوں کے لیے بھی منتہا ہے. سارے فرشتے یہاں آ کے رک جاتے ہیں, سارے فرشتے حتیٰ کہ جبرائیل بھی یہیں رک جاتے ہیں. یہاں رک گئے وہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جبرائیل آگے نہیں چلتے ہیں, یہ کیسے ساتھ چھوڑ دیا بیچ میں آ کر کے؟ پروردگار عالم نے تم کو میرے ساتھ کیا ہے, اب تم یہاں آ کر کے ساتھ چھوڑتے ہو. کیا پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ایک بال کی برابر بھی آگے گیا تو پھر میرے پل میں تمام تر پر تجلیات الہی سے جل جائیں گے، یا آپ کے اوپر جو تجلیات نازل ہونے والی ہیں اس کے جلال سے جل جائیں گے۔ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جبرائیل امین رک گئے، یہاں رک گئے۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا جب تو نہیں جا سکتا تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو نور ہو کر کے تیرے پر جل رہے ہیں تو میں بشر ہو کر کے آگے جاؤں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ نہیں، جبرائیل تو جبرائیل ہے، ہم ہیں، ہم جائیں گے۔ لوگ ہم کو کہتے ہیں، کہیں گے بشر بشر، ارے ہاں بشر ہیں، جو ان کو بشر نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، لیکن صرف بشر نہیں، نوری بشر، نوری بشر ہے۔ بشر بشر کہہ کر کے ان کی عظمت و توقیر و تعظیم کو گھٹانا چاہتے ہو؟ جس کو رب بڑھائے اسے کون گھٹائے؟ میرے رب نے ان کو بڑھایا ہے، تو کیسے گھٹا سکتا ہے ان کی عظمتوں کو؟ وہاں سے آگے بڑھے، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، وہاں سے آگے بڑھے اور جب واپس آئے تو وہاں آ کر کے رکے نہیں، وہاں سے نیچے آئے۔ اللہ کے نبی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ان کی طرح بھی نہیں جو یہاں سے نیچے رہتے ہیں، ان کی طرح ہوتا تو یہیں رک جاتا، اور میں ان کی طرح بھی نہیں جو اوپر رہتے ہیں، ان کی طرح ہوتا تو میں یہاں رک جاتا۔ اللہ نے مجھے ان والوں کا بھی سردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے ان والوں کا بھی سردار۔ سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، اس کے بعد بڑا نازک ماحول ہے۔ اب الفاظ میرا طریق کسی کا بھی ساتھ نہیں دے پاتے، یہاں کس کو سمجھائیں، کیسے سمجھائیں، کیا سمجھائیں، کہاں گئے، کیسے گئے، کس طرح سے گئے۔ نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ یہاں ہے، نہ ادھر سے ہے، نہ ادھر سے ہے، وہ تو لامکان ہے۔ کیا سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟ مگر ہاں ایک ہی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا کہ نور کی برسات ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ اب نور کے اس عالم کے اندر آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو وحشت ہے۔ اب یہ وہ بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جو الیواقیت والجواہر میں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نے ذکر فرمائی۔ آپ تھوڑے سے آپ پریشان، تھوڑے سے آپ کو وحشت ہوئی۔ جب وحشت ہوئی تو ایک جملہ حضرت صدیق اکبر کی آواز میں سنائی دیا کہ کہنے والا کہا، کہنے والے کی طرف سے ارشاد فرمایا، قف یا محمد فإن ربك يصلي، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب۔ اب یہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی مجھے بڑی نزاکت سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے کرنا ہے کیونکہ دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ پہلے کرتا ہوں، یصلی، رک جائیے، جو ترجمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ خیال مبارک میں پہلی دفعہ آیا وہ یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے، رک جائیے کہ آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، یہ ترجمہ ایک ہوا۔ ایک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین، ان کی آواز میں نہیں، صدیق اکبر کی آواز میں۔ کوئی اجنبی جگہ جائے اگر اور کوئی اپنے دوست کی آواز سنائی دے تو مانوسیت ہوگی کہ نہیں؟ صدیق اکبر کی آواز میں کہا گیا، قف یا محمد، محمد ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے۔ ایک میں عرض کر کو ضمن یا محمد کہہ کر کے پکارنا نہیں چاہیے، امتیوں کو نہیں پکارنا چاہیے۔ امتی پکاریں یا رسول اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں۔ تو خراجات لکھے ہوئے تھے نا کبھی کبھی یا اللہ یا محمد، میرا اپنا خیال، بلکہ وہی جو شریعت مطہرہ کا فرمایا ہوا وہ لیا کرے، جس کے اوپر لکھا ہوا کرے یا رسول اللہ، یا محمد کہہ کر کے بلانا صحیح نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے منع فرمایا تم اس طرح سے نبی کو نہ پکارو جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر یا محمد کہہ کر کے نبی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جن نعتوں اور منقبتوں کے اندر یا نعتوں کے اندر، سلاموں کے اندر یا محمد ہوتا ہے، میں کبھی کبھی اس کو چینج کر کے یا ممجد کہہ دیا کرتا، یا محمد کی جگہ یا ممجد، کیونکہ امتی کو منع کیا گیا کہ نام لے کر کے پکارے۔
پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہے، یا نبی اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے، یا خیر خلق اللہ کہے، یا محمد نہیں. ہاں یہاں جو کہا جا رہا ہے یا محمد، یہ امتی نہیں، خود رب کہہ رہا ہے. رب فرماتا ہے یا محمد، تو اللہ کہے یا جبرائیل امین آ کر کے کہے، رب کی طرف سے کوئی بات نہیں، یہ رب کی طرف سے پیغام ہے. امتیوں کو یا محمد نہیں، یا نبی اللہ کہنا چاہیے. یہ حرام اور ناجائز بھی نہیں بتا رہا ہوں، یہ نازک مسئلے ذرا تحقیق سے سننے چاہیے. ناجائز اور حرام اس لیے کہ یا محمد کا بھی ایک مطلب ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی یا محمد کہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ عالم وصفی ہوگا، یعنی اے ستود ذات و صفات، اس کا ترجمہ ہوگا اے وہ ذات، اے وہ حضرت کہ جن کی ذات و صفات کی تعریف کی گئی. یہ مراد ہے. کہا گیا ٹھہر جائیے، اے ستود ذات و صفات، اے محمد. آپ کا رب ایک ترجمہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حیرت و استعجاب میں، رب نماز پڑھتا ہے، رب نماز پڑھتا ہے، رب بھی نماز پڑھتا ہے. یہ خیال مبارک میں آیا. اتنے میں ایک دوسری آواز آئی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے. تو سمجھ میں آیا نہیں، یہاں مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، درود پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سفر معراج ہی نزاکتوں والا ہے. یہ مشکل مسئلے کو آسانی کے ساتھ آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. مگر مجھے یہ بتائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیال مبارک میں پہلی دفعہ ترجمہ آیا یہ کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کہا گیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے کہ جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے. تو خیال مبارک میں آیا کہ مراد یہاں پر درود پڑھنا ہے، لیکن یہ معنی پہلے ہی سے کیوں ذہن میں نہیں آیا؟ یہیں سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہیں سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی ہے. روحانی طور سے آپ تشریف لے گئے، جسم پاک یہیں پر تھا، روحانی طور سے آپ گئے، جسمان پاک یہیں پر تشریف فرما رہا. میں آپ سے کہتا ہوں دیکھو، تعجب جس چیز میں ہوتا ہے، وحشت جس چیز میں ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ دل. اگر غور نہیں کریں گے تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جس میں خوف یا وحشت آتی ہے، جس چیز کے اندر، وہ کون سی چیز ہے؟ دل. اور جہاں تعجب پیدا ہوتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ دماغ. دل دماغ دو چیزیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں جا کر کے وحشت فرمائی، مطلب دل موجود تھا. نہیں سمجھ میں آیا؟ دل موجود تھا. آپ نے تعجب فرمایا، مطلب کیا؟ دماغ موجود تھا، اور دل جب موجود تھا تو جس میں دل ہوتا ہے وہ بھی تھا. دل سینے میں ہوتا ہے، جب سینہ موجود ہے تو پھر گردن بھی ہے، جب گردن موجود ہے تو پھر سر بھی ہے، جب سر موجود ہے تو اس میں ذہن بھی ہے. تبھی تو آپ نے تعجب فرمایا. ارے میرا نبی وہاں تعجب بھی فرما رہا ہے، وحشت بھی فرما رہا ہے، مطلب ذہن بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے. جہاں دل موجود ہے، جہاں پر قلب مبارک موجود ہے، وہاں جسد اطہر موجود ہے. میرے نبی نے صرف روحانی معراج نہیں، جسمانی معراج بھی فرمائی ہے. روحانی معراج بھی ہوئی، جسمانی معراج بھی ہوئی، روحانی اور جسمانی دونوں معراجیں بھی ہوئی. بہت ساری دفعہ معراج بھی ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، یہی معراج کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے سینہ پاک کے اوپر اپنے دست پاک کو رکھا. فوضع یدہ علی بین ثدییہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست پاک کو، اب یہ دست میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ پاؤں سے پاک ہے، اللہ جسمانیات سے پاک ہے. اس کا ہاتھ کیسا ہے وہ اللہ جانے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں فوضع یدہ بین ثدییہ، اللہ نے اپنے دست پاک کو میرے سینے کے اوپر دونوں چھاتیوں کے بیچ میں رکھا. تو میں نے
اس کی ٹھنڈک کو اپنے دونوں شانوں کے بیچ میں محسوس کیا. فوجدت بردها بین کتفی، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے دونوں شانوں کے بیچ میں محسوس کیا. دیکھو ذرا یہاں پر بھی نبی کی عظمت کو سمجھو. ابھی میں نے ذکر کیا تھا اللہ نے ایک اپنے نور کی تجلی کو کوہ طور پہ ڈالا تھا، کوہ طور جل کر کے خاک ہو گیا، مگر یہاں نبی سامنے تشریف فرما ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست پاک کو نبی کے سینہ پاک پر رکھا ہے، مگر نبی جل نہیں رہے ہیں، نبی ختم نہیں ہو رہے ہیں. یہاں جلال نہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں نے دونوں شانوں کے بیچ میں محسوس کیا. فعلمت ما بین السماوات وما فی الارض، تو میں نے سب کچھ جان لیا جو زمین و آسمان کے درمیان ہونے والا ہے، سب جان لیا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے لوگو میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی. جنت کی سیر ہوئی، جنتیوں کو دکھایا گیا، جہنم کے اندر بھی آپ کو سیر کرائی گئی. لمبے واقعات ہیں. واپس ہوئے، نماز کا تحفہ لے کر کے آئے. میں شروع میں یہ کہہ رہا تھا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، لوگوں معراج کا جلسہ منانے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ معراج ہے کیا؟ کیا مسجد حرام میں رہنا نبی کی معراج ہے؟ نہیں، وہاں تو نبی کے غلام جاتے ہیں. وہاں رہنا نبی کی معراج کیسے ہو سکتی؟ مسجد اقصی میں جانا نبی کی معراج ہے؟ نہیں، مسجد اقصی کے اندر تو بھی نبی کے غلام جاتے ہیں، وہاں پر جانا نبی کی معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ آسمانوں پہ جانا نبی کی معراج ہے؟ نہیں، وہاں تو میرے نبی کا قدم پڑا ہے. جہاں نبی کا قدم پڑا ہے وہ نبی کی معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آسمان کی معراج ہے. نبی کی معراج نہیں، وہ آسمان کی معراج ہے، ساتوں آسمانوں کی معراج ہے. نبی سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، کیا یہ نبی کی معراج ہے؟ وہ تو جبرائیل امین وہاں پر رہتے ہیں، وہاں ان کی معراج نہیں، تو سدرۃ المنتہا کی معراج ہے کہ نبی وہاں پر تشریف لائے. ارے لوگو تم یہ کہو گے جب آپ ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں، وہاں رہنا نبی کی معراج نہیں، مسجد اقصی میں جانا نبی کی معراج نہیں، پہلے آسمان پہ جانا نبی کی معراج نہیں، تو نبی کی معراج ہے کیا؟ میں کہوں گا ہاں یہ نبی کی معراج نہیں ہے. ارے مسجد حرام میں رہنا نبی کی معراج نہیں، مسجد حرام میں رہنا نبی کی معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ امام اہل سنت خود ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، میرے نبی تو خود کعبے کا کعبہ ہے. رہنا نبی کی معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کعبہ نبی کی معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے الکعبۃ تطوف الناس، بعض الناس تطوف بهم الکعبہ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کعبہ ان کا طواف کرتا ہے، کعبہ ان کا طواف کرتا ہے. کہاں کہا گیا کہیں پر قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. امام مالک اس زمانے کے بزرگ 16 سال میں حج کرنے کے لیے پہنچے، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے. جب وہاں 16 سال کی مدت میں پہنچے دیکھا کعبہ ہے ہی نہیں. بڑے تعجب میں 16 سال میں یہاں پہنچا ہوں، کعبہ یہاں نظر ہی نہیں آتا ہے، طواف کا ہے کیا؟ جب عالم کشف کے اندر گئے تو پتا چلا کہ کعبہ خود رابعہ بصریہ کا طواف کرنے کے لیے گیا. آئے کہنے لگے محترمہ کعبے کو خود یہاں بلا لیا شہرت کے لیے کہ شہرت ملے کہ ہاں بہت بڑی ہیں آپ. کہا آپ کیا کر رہے تھے؟ 16 سال میں آئے یہاں تک 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے ہر قدم پہ، اس میں شہرت نہیں ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ کے امتیوں میں سے ایک امتیہ ہے کہ کعبہ خود ان کا طواف کرنے آ رہا ہے. ایسے ہیں لوگ، کعبہ خود ان کا طواف کرتا ہے. اور معلوم ہے کیوں؟ چلتے چلتے میں وہ نام ضرور لے دوں جن کے لیے حاجی صاحب کے لیے بھی کہا تھا، اس کے بعد پھر اپنے موضوع کے اوپر آؤں گا. یہ ان لوگوں میں سے جن کا کعبہ طواف کرتا نا، ان لوگوں میں سے ایک میرے خواجہ غریب نواز بھی ہے. خواجہ غریب نواز
یہاں تک تو میں نے سند آپ کو بیان کر دیا. علی جب مخدوم پاک کے لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے نام میں اثر ہے. تو یہ مخدوم پاک تو مرید ہیں شاہ علاء الحق پنڈوی کے. اب جتنے بھی نام لینا تو میں ضرور آپ سے چاہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. یہ تو مرید ہے شاہ عبدالحق محدث حضرت شاہ علاء الحق پنڈوی کے. شاہ علاء الحق پنڈوی مرید ہے حضرت شاخی سراج کے. شاخی سراج مرید ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی کے. اور وہ مرید ہے بابا فیض الدین گنج شکر کے. اور وہ مرید ہے قطب الدین بختیار کاکی کے. اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے. وہ مرید ہے حضرت عثمان ہارونی کے. وہ مرید ہے حضرت خواجہ شریف زندانی کے. وہ مرید ہے حضرت خواجہ سید مودود حق چشتی کے. اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کے. وہ مرید ہے حضرت خواجہ ابو احمد ابن ابو محمد عبدال چشتی کے. اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ ابو محمد چشتی کے. اور وہ مرید ہیں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی کے. اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ ممشاز علوم دینوری کے. ارے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ کعبہ ان کا طواف کرے. کعبہ ان کا طواف کرے. حضرت عثمان، حضرت شیخ اسحاق شامی جو سب سے پہلے چشتی ہیں، سب سے پہلے چشتی، جن کے لیے مفتی غلام سرور لاہوری اپنی کتاب خزینۃ الاسفیہ کے اندر ذکر کرتے ہیں. جب ان کا وصال ہوا تو ان کے مزار پاک کے اوپر ایک چراغ جلایا گیا. 392 کے اندر ان کا وصال ہوا اور 1282 کے اندر یہ کتاب مکمل کر رہے ہیں. 900 سال سے زیادہ کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک ان کا چراغ کبھی بجھا ہی نہیں. آندھیاں آئیں، طوفان آئے، کبھی چراغ نہ بجھ سکا. یہ تو مزار پہ چلنے والے چراغ کا عالم ہے تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. تو وہاں رہنا نبی کی معراج نہیں. کہ نبی کی معراج ہے کیا؟ نبی کی معراج یہ ہے کہ رب نے اپنا دیدار کیا. نبی کی معراج یہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ تمام کا صفات الہیہ ہر وصف کے ساتھ نبی گزرتے گئے. صفت الرحمن سے گزرے تو رحمان ہو گئے، صفت الرحیم سے گزرے تو صفت رحیم لے کر کے آئے، صفت الغفار سے گزرے تو صفت الغفاری لے کر کے آئے. سارے اسماء الہیہ کی صفات سے گزرے تو ساری صفات کے مظہر بنتے چلے. یہ نبی کی معراج. جب وہاں سے آئے تو خود تو معراج پہ گئے لیکن تمہارے لیے بھی تحفہ لے کر کے آئے. اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے جس کا وقت قریب آ چکا ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اے نبی کے دل کو خوش کرنے والوں، نماز پڑھا کرو. مسجد میں آ کر کے پڑھا کرو. مسجد میں آنے سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو گے. جب مصافحہ کرو گے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے جب ایک مسلم دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے محبت کے ساتھ نا، تو کہتے ہیں جب وہ مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے کہ پت جھڑ کے زمانے میں خزاں کے موسم میں ان سوکھے ہوئے پیڑوں سے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں فرمایا اس طرح سے ہوتے ہیں تغسلوا احداہما الاخری، جیسے کہ تم دیکھتے ہو نا ہاتھوں پہ گندگی لگ جاتی ہے، تمہارا ہاتھ خراب ہوا تو جب تم جاتے ہو نا دھونے کے لیے تو صرف یوں نہیں کرتے ہو، یوں کرتے ہو نا، کرتے ہو نا. ہاتھ ایک ہاتھ سے کھانا کھایا، جب دھونے بیٹھے تو ایک کو نہیں دونوں کو رگڑا. یہ تو صاف تھا بھائی، اسے کیوں گندا کیا؟ یہ تو صحیح تھا کہ نہیں. ہاتھوں کا مزاج یہ ہے ایک گندا ہوتا ہے دوسرا صاف ہوتا ہے، دونوں مل کر کے ایک دوسرے کو مسلتے ہیں دونوں صاف ہو جاتے ہیں. یہ
یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان ملیں دونوں ایک دوسرے کی گندگی کو دور کیا مسلمان ایک دوسرے کی گندگی کو بڑھانے کے لیے نہیں گندگی کو ختم کرنے کے لیے ملا کرنا یہ نہیں کہ تم وہاں ملو تو اس کی برائی کرو وہاں ملو تو اس کی برائی کرو نہیں برائی کرنے کے لیے مسلمان نہیں ملتا ہے برائی کو دور کرنے کے لیے مسلمان ملا کرتا جب مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو گے تو مصافحہ کرو گے محبت بڑھے گی ایک دوسرے کو دیکھو گے مسکراؤ گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے والوں صرف یہ نہ سوچنا تمہارا پاؤنڈ دینا صدقہ ہے تمہارا ریال دینا صدقہ ہے تمہارا یورو دینا صدقہ ہے یہ تو صدقہ ہے ہی لیکن تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ تم مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دو یہ بھی صدقہ ہے تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے تمہارا ہنسنا بھی صدقہ ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے محبت سے پیش آنا بھی صدقہ ہے جب مسجد میں آؤ گے تو مسکراؤ گے نا صدقہ ملے گا اپنی مسجدوں کو آباد کرو اپنے مدرسوں کو آباد کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ نماز پڑھو نماز پڑھانے کے لیے دوسروں کو شوق دلاؤ یہ تم نے کر لیا یقین جانو اپنے حبیب کا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر نعرہ السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمتك تاج غالي دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك أجمعين